لاہور کے اندر حضرت سید علی بن عثمان الحجویری المعروف داتا گنج رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک جو ہے وہ جاری ہے۔ ایک طرف میرے سامنے ان کی لکھی ہوئی کتاب کشف المحجوب موجود ہے۔ کشف المحجوب جو ہے جی، اس کتاب کو اگر پڑھا جائے تو اس کتاب کا جو 28واں باب ہے اور اس کی ہیڈنگ ہے 9ویں پردے کا کھلنا۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں، کشف المحجوب کا مطلب یہ ہے کہ پردوں کو ہٹانے والا۔ سر اس چیپٹر کا نام پتہ ہے کیا ہے؟ محبت میں ادب۔ یعنی کہ اس پورے چیپٹر میں انہوں نے صرف جس سے آپ محبت کرتے ہیں ان کے بارے میں ادب کا لکھا ہوا ہے۔ اور اقبال لکھتے ہیں ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، اور بادب بانصیب بے ادب بے نصیب۔ ان تمام چیزوں کو اگر ایک طرف دیکھا جائے، حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کشف المحجوب کے 9ویں چیپٹر کو اگر پڑھا جائے تو آپ کو اندازہ ہوگا ادب کیا ہے۔ اب دوسری طرف جب ہم عرس پر حاضری کے لیے جاتے ہیں، سر بے ادبی کے پہاڑ لگے ہوئے ہیں، سر بے ادبی کے پہاڑ لگے ہوئے ہیں۔ بہت کم لوگ آپ کو ملیں گے جو غسل کر کے آئیں گے، جو باوضو ہو کے آئیں گے۔ بہت کم لوگ ملیں گے جو جن کے سر ڈھکے ہوئے ہوں گے۔ بہت کم لوگ ملیں گے جو مقبہ سنت ہوں گے، جن کا اٹھنا بیٹھنا سنت کے تابع ہوگا۔ بہت کم لوگ ایسے ملیں گے آپ کو جو نشے سے پاک ہوں گے۔ بہت کم لوگ ایسے ملیں گے جو ڈھول کے بغیر آئیں گے، جو چادروں کے بغیر آئیں گے۔ بہت کم لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو با ادب ہوں گے۔ سر اگر یہ تمام تلخ باتیں جو میں کر رہا ہوں نا، یہ تمام آپ کو پریکٹیکلی وہاں دیکھنے کو ملیں گی، اور یہ حقیقت ہے۔ سر اگر آپ ان تمام چیزوں کو دیکھیں گے نا تو پھر سر یہ بات ہمیں تسلیم کرنی چاہیے، اور ہمارے سر بھی شرم سے جھکنے چاہیے کہ ہمارے ممبروں میں کچھ تو سکم موجود ہے۔ اگر یہ تمام معاملات ہو رہے ہیں، اگر آج انجینئر محمد علی مرزا ہمارے فرقوں پر بات کر رہا ہے، اگر وہ ہمارے مزارات پر بات کر رہا ہے، اگر وہ بزرگان دین پر بات کر رہا ہے، تو سر اس کو موقع دینے والے ہم لوگ خود ہیں۔ ہمارے ممبروں نے یہ خلا پیدا کیا ہے کہ کوئی شخص کرٹیسائز کرے۔ میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کے جاتا ہوں۔ میرا ایک سٹوڈنٹ ہے، اس نے مجھے دعوت دی کہ ہم نے داتا صاحب چادر پوشی کے لیے جانا ہے تو آپ نے شرکت کرنی۔ میں جی صاف لباس پہنا، غسل کیا، ایک اچھی ٹوپی لی سر پہ، خوشبو لگایا، میں ان کے گھر چلا گیا۔ سر اہتمام یہ تھا، انہوں نے بٹھایا اور ایک بہت خوبصورت کھانے کا اہتمام تھا۔ ہم نے کھانا کھایا۔ لنگر کے بعد جب چادر لے کے جانے کا وقت ہوا نا، تو سر تقریباً 25 سے 30 خواتین اس لباس میں ہیں کہ شاید وہ کسی شادی کی تقریب میں جا رہی ہیں۔ سر کچھ 70 سے 80 لڑکے مرد ان کے ساتھ شامل ہیں، کچھ 7 سے 8 ڈھول والے شامل ہیں، اور سر کوئی کم و بیش نہیں تو 10 چادریں ہیں جو آگے ایک لائن میں باندھی ہوئی ہیں۔ سر میں اللہ کی ذات کو حاضر جان کر کہتا ہوں کہ سر بوٹی کی بوتلیں رگڑ کے انہوں نے اپنے ساتھ رکھی ہوئی ہیں، اور 3 سے 4 لوگ ایسے ہیں سر جن کے پاس شراب کی بوتلیں ہیں۔ سر نشہ کیا ہوا ہے، بے پردگی، بے حرمتی، یہ بزرگان دین کو تکلیف دینے کے مترادف ہے۔ یہ بزرگان دین کی اگر آپ قبر انور پر حاضر ہوتے ہیں تو سر یہ ان کی بے حرمتی ہے، اور آپ ان کو خوش نہیں کر رہے۔ آپ یقین جانیں آپ ان کو خوش نہیں کر رہے، آپ ان کو تکلیف دے رہے ہیں۔ یہ چیز کل کو آپ کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد آپ کے لیے باعث رحمت نہیں بنے گی سر، باعث عذاب بنے گی۔